آتے ساتھ میری میٹنگ تھی بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ. ابھی وہاں سے فارغ ہو کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. آج آپ کے جو معزز ممبران ہیں ملتان کے اور ملتان کا جو میڈیا ہے، آپ کو میں نے زحمت اس لیے دی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ہماری بے پناہ مدد کی ہے. ملتان کی میڈیا نے ہمارے جنوبی پنجاب کے موقف کو تقویت دینے کے لیے. یہ جو ملک کا 5واں صوبہ جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ عرصہ دراز سے یہ تگ و دو ہے، یہ آج کی نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے، مرحوم و مغفور تاج لنگاہ صاحب کبھی بات کیا کرتے تھے. پھر مختلف پارٹیز آئیں جنہوں نے جنوبی پنجاب کا یہ ایک خاکہ اور ایک تصور پیش کیا. وعدے ضرور کیے اور ان وعدوں کو عملی شکل دینے میں ٹھوس اقدامات نہیں کیے. انہیں موقع ملے، مثال کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو کئی موقع ملے، حتیٰ کہ ملتان کو وزارت عظمیٰ ملی. اس کے باوجود یہ پیش رفت نہ ہو سکی. ہم نے کیا کیا؟ مجھے یہ بتاتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی ہم نے اس پر ایک طویل بحث کی عمران خان صاحب کی موجودگی میں. کیا جنوبی پنجاب علیحدہ صوبے کی ضرورت ہے؟ یہ جو لوگوں کا مطالبہ ہے، کیا اس مطالبے میں وزن ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس بات پر قائل ہوئے کہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کا جو مطالبہ ہے اس میں وزن ہے. پھر دیکھنے کی بات یہ تھی کہ اس سے کیا ہماری ایک جماعت ہے جس کی وفاقی سوچ ہے. ہم کوئی علاقائی جماعت نہیں ہے، ہماری وفاقی جماعت ہے. آج ہم ملک کے چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں اپنا وجود رکھتے ہیں. کیا اس سے وفاق مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس سے وفاق مضبوط ہوگا. کیوں؟ کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ چھوٹے صوبوں میں ہمیشہ یہ ایک احساس محرومی رہا ہے کہ تنہا پنجاب ان کے فیصلوں پر حاوی ہو جاتا ہے، اور پنجاب کی اتنی عددی اکثریت ہے کہ وہ تنہا ہمارے بغیر بھی حکومتیں بنا سکتا ہے اور حکومتیں گرا سکتا ہے. تو وہاں سے بھی آوازیں آئیں کہ اگر یہ صوبہ اور اس طرف پیش رفت ہوتی ہے تو اس سے ہم آہنگ ہیں. اور میں برملا کہنا چاہوں گا، چاہے اب تو نہیں اسمبلی میں، پچھلی اسمبلی میں اچکزئی صاحب ہوا کرتے تھے، اے این پی کے دوست تھے اور لوگ تھے، تو وہ اس سوچ کے حق میں تھے، اس کے خلاف نہیں تھے. چاہے ایم کیو ایم کے دوست ہیں، وہ بھی اس کے کسی نے مخالفت نہیں کی. اس بنیاد پر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس طرف پیش رفت کریں گے. لیکن ہم نے زبانی بات نہیں کی پیپلز پارٹی کی طرح. ہم نے اس کو اپنے منشور کا حصہ بنایا، اور وہ منشور کی کاپیاں آپ کے خدمت میں پیش کی جا سکتی ہیں، ویب سائٹ پہ موجود ہیں. یہ میں لفاظی نہیں کہہ رہا، یہ ہم نے منشور میں اس کو درج کیا کہ اگر تحریک انصاف کو یہ مینڈیٹ ملتا ہے تو ہم اس طرف آگے بڑھیں گے. مجھے یاد ہے جب منشور ہمارا اناؤنس ہو رہا تھا تو یہ اعزاز مجھے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے دیا کہ یہ اعلان آپ کریں. میریٹ اسلام آباد میں اس کو منشور میں شامل کرنے کا اعلان مجھے یہ اعزاز بخشا گیا اور میں نے کیا. اس کے بعد ہم آگے بڑھے. ہم نے اس نقطے پر جنوبی پنجاب میں ایک کیمپین چلائی. مجھے یاد ہے چاہے بہاولپور ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، مختلف ہم اضلاع میں گئے اور وہاں جنوبی پنجاب کا اور تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ لے کر ہم عوام کی کچہری میں گئے. میں شکر گزار ہوں جنوبی پنجاب کے لوگوں کا کہ انہوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا. آج جنوبی پنجاب کی جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس کی واضح اکثریت تحریک انصاف کے پاس ہے.
پیپلز پارٹی کے پاس غالباً 4 سیٹیں ہیں، اور وہ بھی ان میں سے جو 2 سیٹیں رحیم یار خان کی ہیں وہ تو احمد محمود صاحب کی اپنی ذاتی حیثیت کی ہیں، اور پیپلز پارٹی کا عمل دخل کم ہے اس میں۔ بہرنو جنوبی پنجاب نے مینڈیٹ بھی دے دیا۔ جب ہمیں مینڈیٹ مل گیا تو اب ہم نے اس پہ آگے بڑھنا تھا۔ آگے بڑھنے کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے۔ 2/3 اکثریت ہمارے پاس موجود نہ تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ پھر ہم نے بیٹھ کر اس پر سوچ بچار کیا کہ اب ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اور اس نتیجے میں پہنچے کہ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر گزرے اور نیک نیتی سے آگے بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ پہ امید رکھیں، اللہ تعالیٰ ماحول بنائے گا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انتظامی اقدامات کا آغاز کیا۔ آپ ملتان کا میڈیا گواہ ہے۔ ملتان کے رباڈہ میں ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس میں میں موجود تھا۔ میں نے بتایا بھی، میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے، بہت سے ایڈیٹرز بھی موجود تھے، کہ کس طرح ہم پیش رفت کرنا چاہتے ہیں، اور کس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس میں رخنہ اندازی ڈال رہی ہے۔ اور کئی دفعہ میڈیا کے دوست بھی ان کی باتوں کو اس کا ذکر کرتے تھے، اور اس سے کنفیوژن میں اضافہ ہوتا تھا۔ بہرنو ہم آگے بڑھے۔ کیا کیا؟ نمبر 1، ہم نے فیصلہ کیا کہ دنیا میں آج انتظامی اور گورننس کے ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم نے لوگوں کو بہتر گورننس دینی ہے تو ہمیں اس ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کو اثر نو دیکھنا ہوگا۔ اتنی بڑی آبادی کو ایک لاہور سے گورن کرنا ممکن نہیں ہے۔ 3.5 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے جنوبی پنجاب کی، ان 11 اضلاع کی، اور ان 3 ڈویژنز کی، ملتان ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور بہاولپور ڈویژن۔ ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ بھی اٹ میکس سینس۔ ڈیولوشن آف پاور کے کانسیپٹ کو سامنے رکھیں تو اٹ میکس سینس۔ ہم نے آگے بڑھے اور کیبنٹ میں لے گئے۔ کیبنٹ میں جانے کے لیے بہت سی رولز، ریگولیشنز میں مشکلات تھیں۔ ڈاکٹر اختر صاحب تشریف فرما ہے، کابینہ کا حصہ ہیں، یہ بتا سکیں گے کہ کیبنٹ کے اندر کتنی دشواریاں آئیں رولز آف بزنس کو امینڈ کرنے میں۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ کس طرح بیوروکریسی کے ایک طبقے نے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی، رکاوٹیں ڈالیں، ہماری صفوں کے اندر وہم و گمان پیدا کیا۔ اس کو دور کرنے کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ ہاشم جواں بخت جو ہمارے، جن کا تعلق رحیم یار خان سے ہے اور وزیر خزانہ ہیں اور اسی جنوبی پنجاب سے تعلق ہے، ان کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی بنی، اور اس نے غور و خوض کیا۔ اس میں ڈاکٹر اختر صاحب بھی تھے، اور اس میں کھچی صاحب بھی تھے، اور اس میں لغاری صاحب بھی تھے، اور حسین جہانیہ گردیزی صاحب بھی تھے، اور اس میں کئی اور دوست بھی تھے۔ اس کمیٹی نے بحث و تمیز کے بعد قائل کیا، رولز آف بزنس کو امینڈ کر کے کابینہ سے اپروول لیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ ماضی میں یہ ہوتا آیا کہ ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو بجٹ میں خوش کرنے کے لیے ایلوکیشن دے دی جاتی تھی، اور پھر دوران سال پیسہ ری اپروپریٹ کر دیا جاتا تھا، اور وہ کہیں اور چلا جاتا تھا، اور یہاں کی پسماندگی، محرومی ویسے۔ اس کو ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے، اس کے لیے ایک کانسیپٹ ڈالا گیا بجٹری رنگ فینسنگ کا، کہ بجٹ جو جنوبی پنجاب کا ہوگا وہ اب ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور سے باہر منتقل کوئی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکے گا۔ اس کو رنگ فینس کر دیا گیا۔ اس کے لیے رنگ فینسنگ کو بھی کافی نہیں سمجھا، اس میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے۔ فیصلہ ہوا کہ اس سال کا جو بجٹ ہے یہ جنوبی پنجاب کا سالانہ ترقیاتی پروگرام علیحدہ چھپے گا، اور آپ جانتے ہیں ایم پی اے صاحبان تشریف فرما ہیں، ایم پی اے صاحبان اس بات کی گواہی دیں گے کہ علیحدہ سالانہ ترقیاتی پنجاب جنوبی پنجاب کا چھاپا گیا، کاپیاں تقسیم کی گئیں، وہ اب حقیقت بن گئی، ایک روایت بن گئی۔
اب ہو نہیں سکتا کہ اگلا بجٹ آئے اور جنوبی پنجاب کے لیے علیحدہ اے ڈی پی نہ چھپے، اور ہو نہیں سکتا کہ رنگ فینسنگ کو اب کوئی توڑے، ممکن نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب کے جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں اور قومی اسمبلی کے ممبران ہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے، اپنے یہاں کے لوگوں کے حقوق کا دفاع کریں گے۔ اس کے بعد کہ جناب اب ہم نے محکموں کو منتقل کرنا ہے، محکموں کو منتقل کرنے کے لیے بہت سی لوازمات سامنے آتی تھیں، امینڈمنٹس ہیں، لوجسٹک پرابلمز ہیں، بجٹ ہے، لوکیشن ہے، آفیسز ہیں، ان کو ریلوکیٹ کرنا۔ ایک جگہ پہ اتنی جگہ نہیں تھی کہ جناب اس کو کس طرح اس کو مسئلے کو حل کیا جائے۔ بہاولپور میں سیکریٹریٹ قائم کیا گیا جنوبی پنجاب کا، ملتان میں سیکریٹریٹ قائم کیا گیا، ایڈیشنل سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، چیف سیکرٹری، ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب، اور 16 محکمے منتقل کر دیے گئے۔ اب وہ بیٹھنا بھی شروع ہو گئے کہ وہ ڈیوالو اختیارات دیے جائیں، اور اب جو یہاں کے چیف سیکرٹری ہیں ان کی اے سی آرز وغیرہ وہ لکھیں گے تاکہ ان کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ان پر ہو اور وہ لاہور کی طرف نہیں ملتان کی طرف دیکھیں۔ اس تک پیش رفت ہوئی۔ پھر سیکریٹریٹ کے لیے زمین کی منتقل ہونا، اس کا انتخاب ہونا، بجٹ میں رقم رکھنی، اس کے ٹینڈر کرنے، جو ہے اس کا محکمے کو اس کا ٹینڈر دینا۔ الحمدللہ آج آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں متی تل روڈ پہ، کیونکہ شہر کی ساری گروتھ اس طرف ہو رہی ہے، ڈی ایچ اے بھی ادھر جا رہا ہے، رائل آرچرڈ، سارا شہر کی گروتھ اس طرف ہے۔ وہاں جو جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ کی تعمیر شروع ہو گئی ہے، جی او آر کی تعمیر شروع ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس کا میں ذکر کروں گا بعد میں۔ پھر یہاں کے بچہ ہے، پڑھا لکھا ہے، بچی ہے، اس کو سرکاری ملازمتوں میں وہ جگہ نہیں ملتی جو ملنی چاہیے، اور ہمارا جو ایجوکیشنل جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا معیار وہ نہیں ہے جو لاہور کا ہے۔ تو ہم نے درخواست کی کہ اگر رورل سندھ کے لیے اور اربن سندھ کے لیے کوٹا ہو سکتا ہے جابز کے لیے، تو پھر تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے لیے بھی ایک کوٹا ڈٹرمن کرے، اور آبادی کے مطابق فیصلہ ہوا کہ جنوبی پنجاب کا بچہ اور بچی جو سرکاری ملازمت میں آئے گا ان کا اپنا جو ہے وہ انٹرسی جو ہے اس کا تعیناتی ہوگی اور میرٹ ہوگا، وہ کمپیٹ کریں گے اور جو ہونہار ہوں گے آگے آ جائیں گے۔ کم از کم اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ یہاں تعینات ہوں گے۔ باہر سے جو آتے ہیں وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد تبادلوں کی فکر ہو جاتی ہے ان کو کہ مجھے تبادلہ کرنا ہے، رہنا کوئی نہیں چاہتا۔ کم از کم جو یہاں کا ہوگا وہ رہنا تو چاہے گا نا، اس کے بچے یہاں پڑھتے ہوں گے، عزیز و اقارب یہاں ہوں گے، گھر ہوگا، قربت ہوگی، سفر نزدیک ہوگا۔ سب سے دور ضلع تھا ہمارا رحیم یار خان، اب یہ موٹر وے بننے سے رحیم یار خان بالکل ہمارے پہنچ میں آ گیا ہے۔ آپ ملتان میں بیٹھے تو 2.5 گھنٹوں میں آپ رحیم یار خان ہوتے ہیں، تو وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جب ہم نے یہ سارا کچھ کر لیا تو جو ناقدین ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں تو سیکریٹریٹ تو چاہیے ہی نہیں، ہمیں تو چاہیے صوبہ۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم صوبے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے عمران خان صاحب سے بات کی اور ان کی اجازت سے میں نے کہا ہمارے پاس تو 2/3 اکثریت ہے نہیں۔ یوسف رضا گیلانی نے سینٹ میں بات کی، میں نے کھڑے ہو کر ان کا جواب دیا، میں نے کہا گیلانی صاحب اگر آپ صوبہ چاہتے ہیں تو میں بھی صوبہ چاہتا ہوں، تو آئیے مل کے کام کرتے ہیں۔ ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں کہ یہ صحرا آپ اپنے سر ڈال لیجئے، ہمارے ساتھ معاون ہو جائیے، مدد کیجئے، ووٹ کیجئے۔ چنانچہ یوسف رضا کے پاس اختیار تھا نہیں، تو میں نے بلاول بھٹو زرداری کو خط لکھا۔ وہ خط اب تاریخ کا ریکارڈ، تاریخ کا حصہ ہے اور ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، اور اس پہ میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ کی والدہ یہ پروگرام کہتی رہیں، شنگریلا ملتان میں انہوں نے تقریر کی تھی، جنوبی پنجاب کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، تو آپ اپنی والدہ کے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مدد کیجئے اور کریڈٹ میں شامل ہو جائیں۔ اب ہم سے کہتے ہیں ہے تو ہمارا منشور، لیکن آپ بھی اگر حصہ ملا دیں گے تو آپ بھی حصے دار بن جائیں گے۔ نون لیگ والے حصے دار بننا چاہتے ہیں وہ بھی حصے دار بن جائیں، ہمیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور میں نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھا، وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔
آپ کو ملتان کی میڈیا کو یہ سن کر حیرانی ہوگی یا میں سمجھتا ہوں افسوس بھی ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس خط کا جواب تک نہیں دیا. یہ ہے سنجیدگی کا عالم. باتیں تو کرتے ہیں. ابھی بھی بلاول آئے تھے ملتان جب یہ ان کا سرکاری مارچ کر رہے تھے تو انہوں نے باتیں کی تھیں, لیکن عملی طور پہ کیا کیا؟ باتیں تو آپ پچھلے 40 سال سے کر رہے ہیں. پریکٹیکلی کیا کیا آپ نے؟ اور کئی دفعہ گورنمنٹ میں آئے ہیں. یہ آپ کی کوئی چوتھی گورنمنٹ ہے آپ کی. تحریک انصاف تو نسبتاً آپ جتنی فہم و فراست ہوگی ہم میں, تو آپ بتائیے نا آپ نے کیا کیا. باہر نو جواب نہیں آیا. اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, عمران خان صاحب تشریف لے جا رہے تھے میلسی. آپ تو وہاں ہوں گے یا کور کرنے کی تشریف لے گئے ہوں گے. میں اس وقت سندھ کے دورے پہ تھا. انہوں نے فون کیا اور مجھ سے پوچھا کہ میں میلسی جا رہا ہوں تو وہاں کیا پیکج ہونا چاہیے. میں جنوبی پنجاب کے لیے اتنا ڈیولپمنٹ پیکج اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے, آپ ضرور کیجئے. یہ محروم علاقہ ہے, پسماندہ علاقہ ہے, اور جہاں جتنا دے سکتے ہیں اچھا ہوگا. چنانچہ انہوں نے اعلان کیا. لیکن میں نے کہا سب سے زیادہ خوشی جنوبی پنجاب کو ہوگی اگر آپ انہیں کہیں گے کہ میں اپنے وعدے کے مطابق اور اپنے منشور کے مطابق انشاءاللہ, ہم نے دعوت دی ہے, ہمیں ان سے تعاون ابھی تک نہیں ملا, لیکن اس کے باوجود ہم اسمبلی میں یہ بل لے کر جائیں گے. چنانچہ میرے معزز ساتھیوں, یہ بل ہے, یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جو میں نے گھنٹوں کی محنت کے بعد لا منسٹری کے ساتھ بیٹھ کر اس کو مرتب کیا ہے. اس کی آئینی اور اس کی قانونی شکل کو حتمی شکل دی ہے, اور یہ بل منظور کر کے میں اس کو عمران خان صاحب کی خدمت پہ لے کر گیا بنی گالا. اور میں نے کہا جی آپ کے میلسی کے اعلان کے بعد مجھے آپ نے فرمایا اور ہم نے یہ بل تیار کر لیا ہے, اب اس بل کو اسمبلی میں لے جانے کے لیے مجھے آپ کی منظوری چاہیے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, منشور کے عین مطابق ہے, آپ لے جائیں. میں نے کہا اسمبلی میں تب لے جا سکتا ہوں جب اس کو کابینہ کی منظوری ہوگی. کابینہ میں جب تک اس کو کیبنٹ اپروول نہیں ہوگا میں اس کو اسمبلی میں نہیں لے کے جا سکتا, اگر اس کو ہم نے گورنمنٹ بل بنانا ہے. تو انہوں نے کہا اپنے پرنسپل سیکرٹری کو, اعظم خان صاحب کو, کہ آپ اس کی کابینہ سے منظوری لیں. وقت کو بچاتے ہوئے ہم نے اس کی تھرو سرکولیشن کابینہ سے منظوری لی, اور آج میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بل جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو ہمارا منشور بھی منظور کر رہا ہے, ہمارے وزیر اعظم اور چیئرمین نے بھی اس کی منظوری دی ہے, اور اس کابینہ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے. اس منظوری کو حاصل کرنے کے بعد میں کل گیا, او آئی سی کا اجلاس تھا, اور او آئی سی کے اجلاس کے اختتام کے اگلے ہی روز میں اسپیکر صاحب سے ٹائم لیا, ان کی خدمت میں حاضر ہوا, اور یہ بل میں نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی خدمت میں میں لے کر گیا. اور میں نے کہا یہ ہے پارٹی کا منشور اور یہ ہے کابینہ کی منظوری. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل کریں. میں آج آپ کو بتاتے ہوئے مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے اس پروسیس کی منظوری دے دی ہے, اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ آنے والے اس اجلاس میں ہم اس کو ایز اے آئٹم, ٹیبل آئٹم ایجنڈا جو ہے اس میں ہم ایجنڈے پر لے کر آئیں, اور اس کو پھر ہم ریفر کریں ٹو دی اسٹینڈنگ کمیٹی ان لا اینڈ جسٹس, جو ایک پروسیجر ہے, تاکہ اس پہ کسی دوست نے اپنی آراء دینی ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ ہم نے بنایا ہے, نیک نیتی سے بنایا ہے. اگر اس بار کسی دوست نے, کوئی پیپلز پارٹی کا ہے یا نون لیگ کا ہے, وہ اپنا انپٹ دینا چاہتا ہے, تو ہم کھلے دل سے اس انپٹ کو سننے کے لیے بھی تیار ہیں, اور اس پر بحث و تمیز کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور ہر معقول بات جس سے جنوبی پنجاب کا فائدہ ہوتا ہے اس کو پرونے کے لیے بھی تیار ہیں. تو انشاءاللہ
فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ میں اس کو جب یہ ٹیبل ہوگا میں اس کو پیش کروں گا، اور اس سے ہمارا جو جنوبی پنجاب کی عوام سے وعدہ تھا وہ ایفا ہوگا۔ اب میری درخواست ہے پیپلز پارٹی والوں کے ایم این اے سے اور مسلم لیگ نون کے ایم این اے سے، کیونکہ سینٹ میں بھی وہ لے گئے کہ بھائی مہربانی کریں، یہ کسی فرد واحد کا نہیں، یہ پورے وسیب کا ہے یہ مدعا، اور اس میں آپ سیاست سے، سیاسی جماعتوں سے بالاتر ہو کر ووٹ کیجئے۔ یہ اتنا بڑا تاریخی فیصلہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے فیڈریشن کی اس کے سٹرکچر میں ایک نئی چیز آ جائے گی اور اس میں بہتری آ جائے گی۔ اب وہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ وقت بتائے گا، لیکن میں یہاں عرض کرتا چلوں اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اس وقت ضعیف ہیں، اللہ ان کو صحت بھی دے اور عمر دراز بھی کرے، میر ملک شیر مزاری صاحب، جنہوں نے جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا الیکشن سے پہلے تو انہوں نے اس سوچ کو سپورٹ کیا اور خود اس عمر میں بھی وہ چلے اور آئے اور انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سردار نصر اللہ خان دریشک صاحب کا، جنہوں نے جو دوستوں کو جمع کیا اور جو صوبہ محاذ انہوں نے بنایا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس وقت صوبہ محاذ اور اب ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم خسرو بختیار صاحب کا، جنہوں نے اس میں ہماری رہنمائی بھی فرمائی اور ہمارا ساتھ بھی دیا۔ میں اس طرح اور بھی بہت سے ہمارے نامور ساتھی ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ملایا۔ میں کس کا نام لوں، سمیع گیلانی صاحب کا اور دوستوں کا، جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ملایا اور آج یہ اس شکل میں پہنچا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ملک احمد ڈوگر صاحب کا، جنہوں نے اس میں پل پل میری معاونت بھی کی، مدد بھی کی، حوصلہ افزائی بھی کی، اور ایم این ایز کو، باقی دوستوں کو قائل کرنے میں جو ایز چیف وپ وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، انہوں نے وہ رول بھی پلے کیا، میں ایڈمٹ کرنا چاہوں گا۔ اور دیگر کا میں اس میں ڈیڑھ صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، سیکریٹریٹ بنانے میں انہوں نے جو اپنا رول پلے کرنا تھا انہوں نے وہ رول پلے کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ جس نے، میں کس کا نام لوں، جو اس میں حصہ ملایا، میں من جملہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس کو اب اونرشپ دیجئے۔ یہ ایک کلیکٹیو ڈاکیومنٹ ہے آف دا پیپل آف ساؤتھ پنجاب، یہ ایک فرد واحد کی نہیں، یہ ایک جماعت کی نہیں، یہ 3.5 کروڑ عوام کی آواز ہے۔ 3.5 کروڑ عوام جو کئی دہائیوں سے یہ خواہش لیے بیٹھے ہیں، اس کو پروان چڑھانے میں ہماری مدد کیجئے۔ ہمارے ملتان کے جو ہمارے منتخب نمائندگان بیٹھے ہیں ان کا بھی شکریہ، انہوں نے مہربانی فرمائی، تشریف لائے، ان کی بھی ہمیں سپورٹ اور لوگوں کو، پبلک اوپینین کو ہموار کرنے میں لمحہ بہ لمحہ ہمیں ان کی ضرورت بھی ہے اور ان کی رہنمائی بھی ہم چاہیں گے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آخر میں شکریہ سے پہلے انشاءاللہ یہ کہتا چلوں کہ کل 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے دعوت دی ہے سب کو، جو ایک خود مختار باوقار پاکستان کا ذہن میں تصور لے کر بیٹھے ہیں، کہ وہ امر بالمعروف کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کل شامل ہوں ہمارے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں۔ میرے علم میں ہے دوستوں نے یہاں میں جاوید انصاری صاحب کو، عدنان ڈوگر صاحب کو، ندیم قریشی صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ باقی جتنے دوست تھے میں ان سب کا کل کی جو ان کی ریلی تھی ان پر ان کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا۔ معین قریشی صاحب بیٹھے ہیں، باقی دوست بیٹھے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں، اب جو دکھائی دے رہے ہیں، کچھ شاید دکھائی نہیں بھی دے رہے، میں ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ کل رول پلے کیا ہے وہ قابل ستائش ہے، اور درخواست کروں گا آپ کے ذریعے
ملتان کے لوگوں سے کہ ملتان نے ہمیشہ ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے اس خطے کی سیاست میں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی سیاست ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، پاکستان کی سیاست ایک نئے موڑ پہ آ پہنچی ہے اور کلیئر ڈویژن پیدا ہو گئی ہے۔ آپ کے پاس دو واضح چوائسز ہیں، ایک چوائس عمران خان کی شکل میں اور تحریک انصاف کی شکل میں، اور دوسری چوائس وہ سارا ٹولہ جس کی سوچ ایک نہیں ہے، جس کا منشور ایک نہیں ہے، جس کا جھنڈا ایک نہیں ہے، جس کا نشان ایک نہیں ہے، جن کی منزل ایک نہیں ہے،